اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلوک و تصوف کی تعلیمات کے فروغ کے سلسلے میں ہم اس سے پہلے بھی کچھ گفتگو کر چکے ہیں، اور آج ہمارا موضوع فقر ہے کہ اولیاء اور صوفیاء کے نزدیک فقر کیا ہے، اور اس طرح کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ کہ تصوف کے ایک ایک موضوع کو اور اصطلاح کو اپنا موضوع سخن بنائیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ سبب کیا ہے کہ تصوف کی مخالفت کی گئی، اور اس کو معاذ اللہ دین اسلام کے پیرلل کسی نظام کے طور پر شمار کیا گیا۔ کیا واقعتاً تصوف اور تعلیمات تصوف اس طرح کے کسی تصور کی تعلیم دیتے ہیں، یا یہ ایک تصوف کے بارے میں مغالطہ ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر؟ اس چیز کو جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ جو ہے ہم نے شروع کیا ہے، اور آج ہم اس سلسلے میں ایک سالک اور ایک صوفی جو تصوف کی راہ پر چلتا ہے تو اس کے خصائل میں سے ایک خصلت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کو ہم فقر کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور صالحین کے ہاں فقر کا معنی اور مفہوم اور مراد کیا ہے، وہ فقر سے کیا مراد لیتے ہیں، اس کو کس معنی میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مفہوم کیا انہوں نے کیا سمجھا ہے، اور وہ لفظ فقر کو کس معنی میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔ تو میں نے اپنی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اس میں فقراء کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس تذکرے کی طرف جانے سے پہلے اس کے لیکزیکل جو میننگز ہیں فقر کے، ہم وہ سمجھ لیتے ہیں کہ لفظی طور پر جو فقر ہے، یہ فقیر کا جو لفظ ہے، یہ محتاج کے لیے اور غریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ضرورت مند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کمزور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شکستگی کی اور کمزوری کی اور زندگی وہ گزار رہا ہے اور خالی ہاتھ ہے، تو اس کے لیے لفظی طور پر تو لفظ فقر استعمال ہوتا ہے، اور اسی معنی میں قرآن مجید نے بھی استعمال کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین جب بیان کیا ہے کہ آپ کے صدقات جو ہیں وہ فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، تو یہاں پر لفظ فقر سے یہی معنی مراد تھا۔ اور کبھی یہ جو لفظ فقر ہے قرآن مجید میں، یہ صرف اللہ رب العزت کے محتاج ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ رب العزت کے سامنے محتاج ہو، اس کے فقیر ہو، اس کے محتاج ہو۔ تو یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کے باری تعالیٰ میں اس کا محتاج ہوں جو تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرماتا ہے، تو میں تیری نعمتیں جو میری طرف نازل ہوتی ہیں تو ان کا محتاج ہوں۔ تو اب صوفیاء، اولیاء اور صالحین جب لفظ فقر استعمال کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی محتاجی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
صوفیاء کے ہاں لفظ فقر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت دنیا نہیں ہے، اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں جس کے پاس، تو وہ اس کے لیے لفظ فقر استعمال کرے، نہیں۔ وہ جب لفظ فقر استعمال کرتے ہیں یا فقیر استعمال کرتے ہیں تو اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ رب العزت کی چاہت، اس کی الفت اور اس کی طلب کے سوا اور کوئی چیز نہ ہو، صرف طالب مولا ہو، یعنی جس نے اپنے دل کی سرزمین کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص کر لیا ہو، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی طالب مولا ہے، دنیا کی طلب اور چاہت اس میں سے بالکل ختم ہو گئی۔ اسی معنی میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لفظ فقر کو استعمال کیا اور لفظ اس فقر کو اپنا فخر بتایا، فرمایا الفقر فخری، کہ یہ فقر میرا فخر ہے، والفقر منی، اور یہ فقر مجھ سے ہے، یعنی میرا فخر ہے اور جس کے اندر فقیری ہوگی وہ مجھ سے ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فقر کے اوپر فخر فرمایا ہے، یہ بڑی خاص چیز ہے جسے سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار کمالات عطا فرمائے، بے شمار آپ کو اوصاف حمیدہ سے نوازا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی بھی صفت پر اور کمال پر فخر نہیں کیا۔ حضور کی صفات میں عدل بھی ہے مگر آپ نے اس پہ فخر نہیں کیا، صدق بھی ہے، تقوی بھی ہے، صبر بھی ہے، سخاوت بھی ہے، شجاعت بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں توکل بھی ہے، آپ نے اس پہ بھی فخر نہیں کیا، فصاحت و بلاغت ہے، حسن ہے، صداقت ہے، امانت ہے، کسی چیز پر فخر نہیں کیا، اپنے نسب پر فخر نہیں کیا۔ بلکہ مشکات المصابیح میں روایت ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا محبوب ہوں پر میں فخر نہیں کرتا۔ فاوکسا حلۃ من حلل الجنہ ولا فخر، مجھے جنت کے لباسوں میں سے لباس پہنایا جائے گا پر میں فخر نہیں کرتا۔ میرے ہاتھ میں مفاتیح ہوں گی جنتوں کی پر میں فخر نہیں کرتا۔ لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا پر میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ اکرم ہوں گا، کرامت اور بزرگی والا ہوں گا قیامت والے دن، پر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یعنی اپنے کسی کمال پر، کسی خصلت پر، کسی خوبی پر، کسی فن، کسی فضیلت پر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر کا اظہار نہیں کیا، مگر جب فخر کی بات آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الفقر فخری، یہ فخر جو ہے یہ میرا فخر ہے، اس پر فخر کیا ہے، قرآن دانی پر فخر نہیں کیا۔ فقہ اور عقائد اور جملہ علوم آپ کی بارگاہ سے پھوٹے ہیں، آپ اصل ہیں جملہ علوم کی، مگر آپ نے اس پر فخر نہیں کیا۔ اگر فخر کیا ہے تو آپ نے فقر پہ فخر کیا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الفقر عز لأہلہ، یہ جو فقر ہے یہ اپنے اہل کے لیے عزت ہے، یعنی جو اہل ہوگا نا یہ فقر اس کے لیے عزت بن جائے گی، اور اگر کوئی نااہل شخص ہے اس کے اوپر فقر آئے گا تو یہ اس کو مزید ذلیل کرے گا۔ نااہل ہے، طالب دنیا ہے، اس پر اگر فقر آ بھی گیا تو یہ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اس کو کمال نہیں ملے گا۔ تو کمال اگر کوئی شخص اہل ہے فقر کا اور اس میں فقر کی خوبی پیدا ہو جائے، اور فقر کی خوبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلب دنیا سے بے نیاز ہو جائے، دنیا سے نکل کر صرف اللہ رب العزت کا طالب بن جائے، تو وہ بندہ جو ہے وہ صحیح فقیر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الفقر کنز من کنوز اللہ تعالی، کہ یہ جو فقر ہے یہ اللہ رب العزت کے کنوز اور اس کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جب ہم لفظ فقیر کہتے ہیں تو فقیر طالب مولا ہوتا ہے، یعنی فقیر وہ ہے کہ جس کے آئینہ قلب میں دنیا کی کوئی چھاپ نہیں، کوئی تصویر نہیں ہے۔ فقیر وہ ہے جس کا دل صاف ہے بالکل، اس کے اس کرتاس ابیض پر دنیا کا کوئی نقش نہیں ہے، اس کا دل صاف ہے بالکل، اور اس میں صرف اور صرف مولا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے،
اس کی محبت ہے، اس کی طلب ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی ذات میں فنائیت ہے، وہ فقیر ہے۔ تو فقیر میں طلب دنیا بالکل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست۔ یہ جو فقر ہے نا، یہ ذوق اور شوق اور تسلیم و رضا کا نام ہے۔ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست، ما امین ای متاع مصطفیٰ است۔ اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ فقر حضور کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا والفقر منی، الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے فقر نصیب ہوگا اس کا واسطہ اور تعلق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم ہو گئے۔ اس کے دل پر اب آقا علیہ السلام کی ذات کی تجلیات بھی نازل ہوتی۔ فقر و شاہی واردات مصطفیٰ است، این تجلیات ذات مصطفیٰ است۔ یعنی فقر اور شاہی یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی جانب سے وارد ہوتے ہیں اور عطا ہوتے ہیں، اور یہ سب آقا علیہ السلام کی ذات پاک کی تجلیات ہیں۔ تو فقر جو ہے یہ دل کی کیفیت ہے کہ دل میں مولا آتا ہے، اور یہ دل چنے جاتے ہیں جن کو فقر عطا کیا جاتا ہے۔ طلب دنیا، رغبت دنیا، منصب کی چاہت، خواہش، کسی بھی قسم کی خواہش ہے، شہوت ہے، ہرس ہے، طمع ہے، دنیا اور اس کی ہر قسم کی ہرس، طمع، خواہش، لالچ، طلب، یہ ساری چیزیں بالکل نکل جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا نکل جانا یہ فقر ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کشف المحجوب میں کہ کسی بادشاہ سے ایک درویش کی ملاقات ہوئی۔ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں تو بادشاہ نے اس درویش کو کہا، اس فقیر کو اسے کہا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، مجھ سے مانگو۔ اس فقیر نے جواب دیا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کوئی چیز نہیں مانگتا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کس طرح، میں تیرے غلاموں کا غلام کیسے ہو گیا؟ درویش نے کہا کہ میرے 2 غلام ہیں اور وہ دونوں تیرے آقا ہیں، تو ان کا بندہ، ان کا غلام ہے، ان دونوں کا۔ بادشاہ نے پوچھا کون سے؟ اس نے کہا میرے 2 غلام ہیں، ایک ہرس اور دوسرا ہے امید اور تمنا۔ یہ دونوں میرے غلام ہیں، اور تمہارے اندر ہرس بھی ہے اور امید اور تمنا، دنیا کی امید بھی ہے، تمنا، طلب بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ تو میرے دل میں نہ ہرس ہے، نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی امید ہے، نہ تمنا ہے، نہ طلب ہے، نہ چاہت ہے۔ تو تیرے اندر 100 چاہتے ہیں تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ میں تو فقیر ہوں۔ تو جن چیزوں کو میں نے چھوڑا ہوا ہے، تو ان کا طالب ہے، تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ تو تصوف جو ہے یہ اس طرح سے دنیا سے منہ موڑ لینے کا نام ہے۔ دنیا سے ہٹ جانا، دنیا کو چھوڑ دینا اور دنیا کو ترک کر دینا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی قربت کا خاص مقام ملا، اور وہ طریق علم سے ملا، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مول الموالی، پھر آپ نے سعادت کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ تو آپ اس مقام پر جب فائز ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے القاء کیا اور فرمایا کہ اے عبد القادر، اپنے اصحاب اور احباب سے کہہ دو کہ اگر میری صحبت چاہتے ہیں تو فقر اختیار کریں، اور جب ان کا فقر پورا ہو جائے گا تو پھر میرے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ یعنی فقر جب کمال پر پہنچے گا تو پھر پیچھے خدا ہی رہ جائے گا۔ یہ رسالہ غوثیہ میں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے عبد القادر، جب تم کسی فقیر کو، یعنی جو اپنے فقر کی انتہا تک پہنچ چکا ہو، اس حال میں دیکھو کہ وہ فقر کی آگ میں جل گیا ہے
اور فاقہ کے اثر سے شکستہ حال ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ رسالہ غوثیہ میں آپ نے یہ فرمایا، یعنی فقیر جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے جلیس بنتا ہے، اس کا ہم مجلس ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خصوصی فیضان اس کو القاء کیا جاتا ہے۔ یہ فقیری کا خاص مقام ہے۔ یہ زبانی کلامی فقر کی میں بات نہیں کر رہا، یہی وجہ ہے کہ سر الاسرار میں آپ نے اس کی بڑی جامع تعریف بیان فرمائی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سر الاسرار بڑی شاندار کتاب ہے، اور اس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو 12ویں فصل قائم کی ہے سر الاسرار میں، تو اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ فقر سے مراد فنا فی اللہ ہے، جس کے دل میں ذاتی کوئی خواہش نہ ہو اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی غیر یا کسی غیر کی محبت سما سکتی ہو، وہ شخص فقیر ہے۔ نہ کوئی اس کی خواہش باقی رہے، نہ خدا کے سوا کوئی طلب باقی رہے۔ خدا کے سوا ہر طلب کو نکالنا ہے، ہر مخلوق کی طلب کو، ہر خلق کی طلب کو نکالنا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے، دنیا بھی اللہ کی مخلوق ہے، حوریں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، قصور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنت کے محلات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کے دل میں خلق کی طلب ہے ہی نہیں، یعنی اس کے دل میں نہ طلب دنیا ہے، نہ طلب آخرت ہے، نہ جنتوں کا طالب، نہ حور و قصور کا طالب، جو صرف مولا کا طالب ہے۔ اس کو بہت کچھ مل جائے اسے تب بھی فرق نہ ہو، سب کچھ چھن جائے تب بھی فرق نہ ہو۔ یہ کیفیت جس بندے میں پائی جائے وہ فقیر ہے۔ اور حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنی زمین اور اپنے آسمان میں نہیں سما سکتا مگر میں بندہ مؤمن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اور بندہ مؤمن وہ بندہ ہے جو فقیر ہے، جس کے دل میں رب سماتا ہے تو رب کا غیر پھر وہاں نہیں ہوتا۔ وہ بندہ فقیر ہے کہ جو اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کرتا ہے۔ اور وہ بندہ مومن، وہ فقیر ہے کون؟ ایسا بندہ مومن حضور غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے شیخ ہیں، حضور سیدی و مرشدی و شیخی و سندی و شیخ و طریقتی ابو محمد محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کون ہے؟ ایسا بندہ مومن جس کا دل صفات بشری سے پاک اور منزہ ہو، بشری صفات اس کے دل میں نہ پائی جائیں۔ بشری صفات کیا ہے؟ شہوت ہے، طلب دنیا ہے، حرص ہے، لالچ ہے، خواہش ہے۔ یہ کوئی طلب اس کے دل میں نہ پائی جائے، یہ صفات نہ ہو، اور کسی غیر کا خیال بھی اس کے دل میں نہ رہے۔ پس ایسے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور منعکس ہوتا ہے اور یوں وہ اس دل میں سما جاتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیر کی تعریف فرمائی ہے کہ فقیر وہ بندہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی طلب اللہ رب العزت کی طلب کے سوا نہیں ہوتی۔ اور فقر سے مراد پھر وہ فقیری نہیں جو عوام الناس میں مشہور ہو جاتی ہے، غریبی اور محتاجی، بلکہ فقیری سے مراد ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جڑ جانا۔ فتح الربانی میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ شان فقر موٹے کپڑے پہننے اور بے مزہ کھانا کھانے میں نہیں، شان فقر تو تیرے دل کے زہد اختیار کرنے میں، کہ تیرا دل زاہد ہو۔ الزہد فی الدنیا کا مطلب یہ کہ تیرے دل میں دنیا نہ ہو، تو دل میں زہد کا پیدا کرنا یہ فقر حقیقی ہے۔ اور پھر آپ نے فتوح الغیب میں فرمایا کہ فقر و تصوف جد و جہد کا نام ہے، یہ جد و جہد کا نام ہے، اور اس میں کسی بےہودہ چیز کی آمیزش نہ کر، صرف ایک ہی جد و جہد کر، اور وہ جد و جہد مولا تک پہنچنے کی۔ اللہ ہمیں اور تمہیں اس کی توفیق دے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں صرف اللہ تک پہنچنے کی جد و جہد یہ فقر ہے۔
اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ فقر ایسی صفت ہے کہ اللہ کے خاص مخلوق کے لیے یہ زیبا ہے، یہ ایسی صفت ہے۔ ہر بندہ آج ہم دیکھتے ہیں تماشے کا، ڈرامے کا دور ہے، وہ فقیری کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ خاص صفت ہے۔ اب کوئی طالب دنیا ہے، کوئی طالب مرید ہے، 100 ہزار طلبے دل میں رکھی ہوئی اور دعویٰ فقر کا کرتے ہیں، یہ جھوٹے دعوے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ صحیح اور حقیقی فقر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی طلب اور خواہش ہی پیدا نہ ہو دل میں، یہ فقر حقیقی ہے۔ اور یہ جو فقر ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقر دنیا اور آخرت کی غنا کی چابی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر شرف اور بزرگی کی چادر ہے، یہ مرسلین اللہ کے رسولوں کا لباس اور صالحین کے اوڑھنے والی چادر ہے۔ فقر جو ہے یہ بزرگی کا لباس ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا دیدار چاہتا ہے وہ فقر اختیار کرے۔ آپ نے عین الفقر میں یہ بات فرمائی۔ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ فقر عین ذات ہے، فقر دراصل دیدار الہی کا علم ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ فقر شاہ ہر دو عالم بے نیاز و باخدا، احتیاجش کس نہ باشد مد نظرش مصطفیٰ، کہ فقیر ایک بادشاہ ہے۔ بادشاہ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ فقر شاہ ہے، کہ فقیر جو ہے وہ ایک بادشاہ ہے جو خدا کے قرب میں ہونے کی بنا پر دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں کہ وہ ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مد نظر رہتا ہے۔ اس لیے راہ فقر جو ہے یہ راہ ہدایت ہے، اور فقر کے ہادی خود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور صوفیاء ہمیشہ اس فقر کے داعی رہے ہیں، اولیاء اللہ صالحین ہمیشہ اس فقر کے داعی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے من کو طلب دنیا سے، خواہش دنیا سے پاک کیا ہے، پاک رکھا ہے۔ تو یہ عوام الناس میں مشہور ہو جانے والا جو فقر کا تصوف ہے، یہ وہ تصور نہیں جو اولیاء اللہ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے ہاں فقیری کا تصور یہ کہ فقیر فقط وہ ہے جو طالب مولا ہے۔ یہ خرقہ پوشی کی راہ ہے، فقیری کی راہ، درویشی کی راہ ہے، اور اس درویشی میں درویش اللہ رب العزت کے علاوہ کسی شے کی طلب نہیں کرتا۔ مفتی طاہر عزیز صاحب، بہت شکریہ آپ کا جناب کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو فقیر وہ ہوتا ہے جو بڑا نڈر اور بے باک ہوتا ہے۔ یہ جو آج برانڈڈ تصوف کے اندر نام آ گیا، مختلف لوگوں نے فقیری کے دعوے شروع کر دیے، جبے اوڑھ لیے، کبے پہن لیے، دستاریں رکھ لی، مختلف رنگ بنا لیے، اپنے حلیے بنا لیے، وضع قطع بنا لی، یہ سارا کاروبار ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حذر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سر بزیری۔ ڈرو اس فقر و درویشی سے جو مسلمان کو سر جھکانا سکھاتا ہے، اٹھ کر چلنا نہیں سکھاتا۔ سماجی سطح پر تو اسی قسم کے معنی فقر کا مشہور ہے، لیکن اولیاء اللہ صالحین کے ہاں فقر کا معنی بہت بلند ہے۔ وہ کہتے ہیں فقر کا جو لفظ ہے اس میں 3 حروف استعمال ہوئے ہیں، فا، قاف اور را۔ فا سے فاقہ ہے، قاف سے قناعت ہے، اور را سے ریاضت ہے۔ یعنی فقیر وہ ہے کہ جس کے اندر فاقے ہوں، فاقے کرتا ہو، قناعت اختیار کرے، طلب نہ ہو، سوال نہ ہو، حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، جو اللہ پاک نے دیا اس پر قانع رہے، اس کو اپنے لیے کافی سمجھے، سفیشینٹ سمجھے۔ تو لفظ فقر کا فا میں فاقہ مستیاں ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کو فقر غیور کہتے ہیں، کہ فقیر وہ ہے کہ وہ فقر برداشت کرتا چلا جاتا ہے، اور اتنا غیور ہے کہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہاتھ پھیلا کر دنیا طلب نہیں کرتا، دنیا نہیں مانگتا،
وہ فقیر ہے۔ تو فقیر کے فا میں ہی فقر آتا ہے، فقیر کے کاف میں قناعت آتی ہے، اور اس کی راہ میں ریاضت ہے، عبادت ہے، مجاہدہ ہے، سٹرگل ہے، کوشش ہے، اللہ کے حکم پر چلنا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، یہ سارا فقر ہے۔ اور جس میں یہ فقر آ جائے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا فقر بہتر ہے سکندری سے۔ ایسا شخص پھر بادشاہوں کی بڑی بڑی مسندوں کو دیکھ کر تھوکتا بھی نہیں ہے، جسے فقر کی یہ لذت اور شان نصیب ہو جائے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ فقر جو ہے یہ پھر انسان کی خودی کا نگہبان بنتا ہے، اور اس کو غیور بناتا ہے، اس کو جرأت دیتا ہے، اور اس میں مسلمان کی معراج ہے، اس فقر کے اندر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے پایا استغنا میں معراج مسلمانی۔ جب بندہ مستغنی ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر مختلف چیزیں حرص کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، طلب چھوڑ دیتا ہے، تمنا چھوڑ دیتا ہے، خواہش چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے دل میں غنا آ جاتا ہے، تو وہ مسلمانی کی معراج پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر علامہ فرماتے ہیں کہ فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ پھر یہ تاج و سریر و سپاہ، یہ تو فقر کے معجزات ہیں، یہ بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے انسان کو، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ماخوذ ہے کہ فقر جو ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے بس جھک جانا، اس کے حکم کی ایسی پاسداری کہ اس میں کوتاہی نہ ہو، اس کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، دل کا ہر وقت صبر کی کیفیت سے مالا مال رہنا، کوئی تکلیف آ جائے صبر کرے، پریشان نہ ہو، دنیا کی تکلیف کو تکلیف ہی نہ سمجھے، تسلیم و رضا کے اس مقام پر جب بندہ فائز ہو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است۔ پس باید کرد میں علامہ نے فرمایا کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است، ما امینیم ای متاع مصطفیٰ است، یہ حضور کی عطا کردہ متاع ہے اور اس کے ہم امین ہیں۔ فقیر وہ ہے کہ اس کا ذوق اور شوق ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور وہ تسلیم و رضا کا پیکر ہے، وہ اللہ رب العزت کی قضا کے آگے شکوہ لے کر نہیں آتا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ اور یہ جو فقیری ہے اصل، یہ مسلمانی کی اصل ہے، مسلمانی کی معراج ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو کہا کہ ہمت ہو اگر تو ڈھونڈو وہ فقر، جس فقر کی اصل ہے حجازی، وہ فقر تلاش کرو جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جڑا ہوا ہے، اور وہ فقر ہے جس میں اللہ کے سوا کسی کی طلب ہے ہی نہیں۔ جس میں یہ فقر آ جائے وہ بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے علامہ نے کہا کہ اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، فقیر بے نیاز ہوتا ہے، نہ کوئی حسد، نہ کینہ، نہ بغض، نہ طلب، نہ لالچ، نہ تمنا، نہ خواہش، نہ کوئی آرزو، وہ فنا ہوتا ہے ہر آرزو سے، ہر طلب سے، ہر خواہش سے، ہر تمنا سے، بے نیازی کی شان پائی جاتی ہے۔ جو اللہ کر دے، وہ دے دے تب بھی خوش، نہ دے تب بھی خوش، وہ کھلا دے تب بھی خوش، وہ فاقہ دے دے تب بھی خوش، وہ کسی کو زندگی دے دے، اولاد دے دے تب بھی خوش، وہ واپس لے لے تب بھی خوش، وہ ابتلاء و آزمائش دے تب بھی صابر و قانع اور خوش، اور وہ دنیا کی نعمتیں وافر عطا فرما دے تب بھی خوش۔ تو کسی سطح پر بھی یعنی مرد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے کسی فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں شکوہ نہیں آنے دیتا۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو فقر غیور کہتے ہیں۔ ایک فقر وہ بھی ہے کہ آ گیا، کوئی محتاجی آ گئی، چیخنے لگ گئے، ہائے مر گئے، یہ ہو گیا، تکلیف آ گئی، سوال کر دیا، کسی سے مانگ لیا، اپنی محتاجی کا رونا رو دیا،
اپنی بیماری کا رونا رو دیا. تو یہ چیز جہاں پر ہے یہ بھی فقر ہے جو انسان کو رلاتا ہے اور پھر خاموش بھی کروا دیتا ہے. وہ بھی ایک فقر ہے. یعنی کسی نے پوچھا اچھا جی کیسی گزر رہی ہے؟ بس جی کیا بتائیں آپ کو. آگے سے کہا بس جی کیا بتائیں. اس کے اندر بھی محتاجی کا رونا ہی ہے. یہ فقر غیور نہیں ہے. فقر غیور جس نے پایا بے تیغ و سنا ہے مرد غازی، اس کا بڑا درجہ ہے. اور جسے وہ مل جائے تو پھر اس فقر میں پھر بندے کی امیری ہوتی ہے. یہ فقیری اللہ سے مانگنی چاہیے. یہ بہت بڑا درجہ ہے انسان کے لیے. اور جسے یہ فقر مل جائے، علامہ اقبال کہتے ہیں ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری. ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. ایک فقر شبیری ہے، سب کچھ لٹایا جا رہا ہے. علی اکبر تو کجا، علی اصغر بھی ذبح ہو رہے ہیں. سب کچھ لٹایا جا رہا ہے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مقام پر فائز ہیں کہ اگر دعا کر دیں اللہ رب العزت تقدیر بدل دے. دعا کر دیں بارش نازل ہو جائے. دعا کر دیں دریا راستہ بدل دے پانی کے لیے. مگر اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے اس درجے پر فائز ہیں کہ زبان پر سوال لے کر ہی نہیں آتے. میرے مولا تیرا جو فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں. تو مسلمان کی فقیری وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، اہل بیت کے قدموں سے اس کے سر چشمے پھوٹتے ہیں. وہ امام حسین علیہ السلام کی سنت اور طریق پر قائم ہوتی ہے. فقیر وہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے سامنے ذبح بھی ہو جائے وہ نہیں کرتا. پورا کنبہ چاہے ذبح ہو جائے. تو میراث مسلمانی یہ سرمایہ شبیری ہے. یہ اصل ہے فقر کی. اور یہ علامہ نے تو یہ بھی کہا مکتوبات شریف میں کہ یہ جو فقر ہے یہ یعنی اصل ہے. علامہ نے کہا کہ یہ جو فقر غیور ہے یہ اسلام کی اصل حقیقت ہے. اس کے علاوہ اسلام ہے ہی کچھ نہیں. اسلام کی اصل حقیقت فقر غیور ہے. اس لیے ضرب کلیم میں انہوں نے ایک شعر لکھا کہ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کوئی تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور. اگر کوئی قد ہے ان کو لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کوئی قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو فقر کا بہت وسیع تصور وہ پایا جاتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم لفظ فقیر کہتے ہیں تو فقیر وہ ہے جس کا دل خالی ہے اور اس میں سوائے مولا کی کوئی طلب اور چاہت نہیں. اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ ذات خداوندی کے ماں سوا تمام چیزوں سے دل کو فارغ کرنا فقر ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اصل فقیر وہ ہے جو اللہ کے ساتھ غنی ہو. یعنی اللہ کے سوا اس کے اندر اور کوئی غنا ہے ہی نہیں، کوئی اور طلب ہے ہی نہیں. وہ شخص صحیح فقیر ہے. یہ ایک روحانی کیفیت ہے فقر جو ہے اور فقیری جو ہے. اور اس کیفیت کے نصیب ہونے کے نتیجہ میں انسان مادی لذتوں کو اور جو اس کی ترغیبات ہیں ارد گرد کی قریب کی ان کو چھوڑ دیتا ہے. اور جو نظر نہیں آتا غیب الغیب ہے اس کی طلب کرتا ہے. جو سامنے نظر آتا ہے اس کی طلب نہیں کرتا. جو غیب الغیب ہے وحدہ لا شریک ہے جس کو دیکھا بھی نہیں اس کی طلب کرتا ہے. اس کیفیت کا دل میں پیدا ہو جانا اس کو فقیری کہتے ہیں. یہ بڑا ایک خاص قسم کا وقار ہے. یہ ایک خاص قسم کی بے نیازی پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں کہ جو سامنے ہے اس کی طلب ہی نہیں. دنیا سامنے ہے طلب ہی نہیں. اس کے جاہ و منصب سامنے ہیں ان کی طلب ہی نہیں ہے. اور وہ ذات جو غیب الغیب ہے جسے نہ کبھی دیکھا، جو نہ معقول نہ مسموع، جسے نہ کبھی سنا، جو نہ عقل میں آئے
نہ مشاہدے میں آئے نہ سننے میں آئے، جو غیب الغیب ہے، جسے کبھی نہیں دیکھا، بن دیکھے بندہ اس کا طالب ہو جائے اور اس کی طلب سے نیچے کسی شے کی طلب کرے ہی نہیں، جو بندہ اس درجے اور کیفیت پر فائز ہو جائے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق یہ جبہ، دستار اور ٹوپی اور اس کے رنگوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب رسومات ہے تصوف کی، یہ حلیے ہیں۔ اصل چیز دل ہے، دل کی طہارت، دل کی پاکیزگی، اور اللہ پاک دل ہی کو دیکھتا ہے۔ تو یہ تصوف ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی تھی، آیت نمبر 273 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ جو آپ اموال وغیرہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان فقیروں کو بھی دیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، فقیر ہیں، دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں صبح و شام، اور دین کی خدمت انہیں یہ موقع ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنے لیے معاش کی فکر کر سکے، کوئی کاروبار کر سکیں، تجارت کر سکے۔ دین ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، قرآن و سنت کی اشاعت ہے، ترویج ہے، ہر وقت اس میں بزی ہیں، مصروف ہیں۔ اوسروا فی سبیل اللہ، اور لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین میں آزادانہ ادھر ادھر چلنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، کاروبار کے لیے ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ تو آزادانہ چلنا پھرنا اس کو ضرب کہتے ہیں، دعا درابا۔ ضرب کا معنی صرف مارنا نہیں ہوتا، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں آزادانہ ادھر ادھر چل پھرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ اب ظاہر ہے اگر کاروبار کریں گے، دکان پہ بیٹھیں گے، ٹریڈ کریں گے، تو سارا ٹائم تو ادھر لگ جائے گا۔ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، قال اللہ قال رسول کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ کیسے ہوگی؟ پھر دین کا حرج ہوگا۔ تو یہ فقیر لوگ ہیں جو دین کی خاطر زمین میں تجارت، کاروبار وغیرہ یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور حالت ان کی فقر کی ہوتی ہے۔ اور فقیر اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو مگر اس کی ضرورت کی کفالت نہ کرتا ہو، یعنی کافی زیادہ نہ ہو، تھوڑا بہت مال ہو، اس کو بھی فقیر کہتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا للفقراء، یہ اپنے مال ان فقیروں کو بھی دیں جو خدمت دین میں لگے ہونے کی وجہ سے کاروبار وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور عفت کی وجہ سے اور سوال نہ کرنے کی وجہ سے جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے غنی ہیں۔ ان کی وہ سفید دامنی دیکھ کر، ان کی وضاقتہ دیکھ کر، اور تعفف کی وجہ سے جاہل لوگ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو بڑا بالدار آدمی ہے، اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں، حالانکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حیا کی وجہ سے اب اللہ کے سوا کسی کو مانگ نہیں سکتا، چونکہ فقیر ہے، رب کے سوا وہ اب کسی چیز کا طالب نہیں ہے، وہ طالب نہیں ہے، وہ تو نہیں مانگ رہا، لیکن آپ کو تو نظر آ رہا ہے نا کہ اس کو ضرورت ہے۔ تو جاہل، اللہ پاک نے فرمایا وہ بندہ جاہل ہے کہ جو اس کی ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر، اس کے سوال نہ کرنے کو دیکھ کر، اس کی کفایت شعاری کو دیکھ کر، اس کی عفت و پاکیزگی کو دیکھ کر، اس کی ادب و حیا کو دیکھ کر، یہ سوال نہ کرنا، اس چیز کو دیکھ کر جو بندہ سمجھتا ہے یار یہ تو بڑا مالدار ہے، یہ کون سا مانگتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بندہ پھر جاہل ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور پھر حضور کے ساتھ خطاب فرمایا میرے محبوب وہ تو ان کی ظاہری وضاقتوں کو دیکھ کر تو ان کو غنی سمجھتا ہے، تعرفهم بسیماہم، آپ انہیں ان کے چہروں سے سمجھ جاتے، پہچان لیتے ہیں، آپ چہروں سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے، چہروں سے پہچان لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، کوئی کئی دن ہو گئے کچھ کھانے کو نہیں ملا، تو کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا بھی کچھ کریں، اب مانگ تو سکتے نہیں تھے کیونکہ شان فقر تھی۔ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے، ان سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا، اور وہ مسئلہ اسی چیز کے بارے میں تھا کہ شاید وہ مسئلہ پوچھنے سے وہ سمجھ جائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔
انہوں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا، وہ اشارے سے سمجھ نہ سکے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، ان سے بھی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتا دیا۔ یہ خاص مسئلہ ہی کیوں پوچھ رہے ہیں کھانے کے بارے میں؟ کچھ دیر کے بعد تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار تشریف لے آئے۔ یہ ایسی ماہم تعرفہم بسیماہم، انہوں نے حضور سے مسئلہ پوچھا تو آقا علیہ السلام نے مسئلہ بتانے سے پہلے پوچھا، ابو ہریرہ بتاؤ کھانا کھایا؟ یہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، بھوک لگی، بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ حضور نے چہرے سے پہچان لی، یہ مسئلہ ہی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ہے تعرفہم بسیماہم، وہ اپنی عفت کی وجہ سے اور فقر کی وجہ سے سوال نہیں کر رہے، مانگ نہیں رہے، مگر دیکھنے والا پہچاننے والا پہچان جاتا۔ حضور نے بکری منگوائی، دودھ اس کا دو آ گیا، پیالے میں ڈالا گیا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ بھوک لگی تھی، لیکن حضور نے پہلے اور لوگ دائیں طرف بیٹھے تھے، ان کو فرمایا ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو۔ میری یہ خواہش تھی کہ مجھے پہلے ملے۔ کہتے ہیں کہ 70 لوگوں نے وہ دودھ پیا، آخر میں میری باری آئی اور میں نے بھی سیر ہو کر پیا، اور وہ پیالہ یوں جیسے بھرا ہوا تھا ویسے بھرا ہوا ہی رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً لکھا ہے کہ ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کہ 70 لوگ بھی اس کو پی گئے اور پھر بھی وہ پیالہ بھرے کا بھرا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر لفظ فقراء استعمال کیا ان لوگوں کے لیے جو خدمت دین میں مشغول رہنے کی وجہ سے کاروبار، تجارت، دکانداری وغیرہ نہیں کر پاتے، اور اس مشغولیت کی وجہ سے، دین کی خدمت میں مگن ہو جانے کی وجہ سے وہ اب کاروبار نہیں کر پاتے، اور ہوتے وہ فقیر ہیں، اور وہ اپنے تعفف عفت کی وجہ سے اب کسی سے سوال بھی نہیں کرتے اپنے فقر کا۔ یہ ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ فقر کی ایک لازمی شان ہے بے نیازی، بے نیاز ہو جانا، تو انہیں سوال کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر ان کی ضرورت ہے تو ان کے مانگے بغیر ان کی ضرورت کو پورا کر دیا کرے۔ پھر یہ فقر کا بیان بڑی تفصیل کے ساتھ رسالہ قشیریہ میں امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں لکھی، تو ایک چیز انہوں نے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے یہاں پر لکھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لکل شیء مفتاح، کہ ہر چیز کی ایک مفتاح، ایک چابی ہوتی ہے۔ ومفتاح الجنت حب المساکین والفقراء، اور جنت کی چابی مسکین اور فقیر لوگوں کی محبت ہے۔ اب فقیر آپ سمجھ گئے، جو صرف طالب مولا ہے، اللہ کی سوا کسی کی طلب نہیں کرتا، وہ فقیر ہے۔ تو حب المساکین والفقراء، مسکین اور فقیر لوگوں کی محبت، یہ جنت کی چابی ہے۔ اور پھر فقراء کون سے ہیں؟ کہ والفقراء کہ اصبرہم جلساء اللہ یوم القیامہ، یہ وہ فقیر لوگ ہوتے جو صبر کرنے والے ہیں۔ دکھ آ گیا، تکلیف، پریشانی آئی، فاقے آئے، تو وہ سوال نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جلساء اللہ یوم القیامہ، یہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہم جلیس ہوں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے ہم نشین ہوں گے قیامت والے دن۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی طلب دنیا وغیرہ بالکل یہ ترک کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اور امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس آیا اور اس کے پاس 10,000 درہم تھے، آپ کو دینے کے لیے آیا، تو آپ نے اسے 10,000 درہم قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اسے فرمایا تم چاہتے ہو کہ 10,000 درہموں کی وجہ سے میرا نام فقراء کے رجسٹر سے مٹا دیا جائے، میں اگر پیسے تم سے لوں گا فقیروں کی لسٹ سے میرا نام نکال دیا جائے گا، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس طرح دنیا سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 90,000 درہم ایک دن پیش کیا گیا، 90,000 درہم حضور علیہ السلام نے شام ہونے تک وہ سارے کا سارا تقسیم فرما دیا، ایک درہم بھی اپنے گھر لے کر نہیں گئے۔ یہ ہے فقر، الفقر فقری والفقر منی، یہ ہے حضور کا فقر، یعنی دنیا آئی دوسروں کو دی ہے، اپنے گھر لے کر نہیں گئے۔ 90,000 درہم تقسیم فرما دیا ایک ہی دن کے اندر۔ بلال حبشی کو بھیجا، جاؤ ہر ضرورت مند کو بلا کے لاؤ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے یہاں تک کہ شام کے بعد، مغرب کے بعد ایک شخص آیا
یا رسول اللہ مجھے بھی پتہ چلا کہ آپ آج سخاوت فرما رہے ہیں، تو مجھے بھی دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی تم اس وقت آئے ہو جب مال تو میں سارا تقسیم کر چکا ہوں، مگر اس بارگاہ میں آئے ہو جہاں سے کبھی لا نہیں ہوتا، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ بازار چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر ابتا علیہ، میرے نام کے اوپر جا کر ادھار لے لو۔ اذا جاءنا شیء لقضینا، جب ہمارے پاس کوئی پیسے مال وغیرہ آئے گا ہم اس کا ادھار چکا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو دیتے ہیں، اپنے گھر میں لے کر نہیں جاتے۔ یہ شان جو ہے یہ فقر کی شان ہے، یہ استغناء قلب ہے، دل کی امیری ہے کہ طلب دنیا نہیں ہے اور چاہت دنیا نہیں ہے۔ اور حضرت معاذ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام ابو القاسم کشیری نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو بھی عمل کریں اللہ رب العزت ان کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ فقراء کی توہین نہ کریں اور ان کو ذلیل نہ کریں۔ یعنی جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے فقیروں کو ذلیل کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس بندے کو معاف نہیں کرتا، پھر اس کو ہلاک کر دیتا۔ پھر حضرت یحییٰ بن معاذ سے پوچھا گیا فقراء کے بارے میں، یہ کون ہوتے ہیں اور فقیری کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کے ساتھ مالداری حاصل کرے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ دنیاوی اسباب پر اعتماد کرنا چھوڑ دے۔ جسے دنیاوی اسباب پر اعتماد ختم ہو جائے وہ شخص فقیر ہو جاتا ہے، اس کی سارا کاروبار صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم قصار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقر ایک لباس ہے، جب بندہ اس میں حقیقتاً داخل ہو جائے تو اس سے رضا پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جس بندے کو فقر نصیب ہو جائے وہ راضی برضا ہو جاتا ہے، اسے شکوہ ختم ہو جاتا ہے، شکایت ختم ہو جاتی۔ پھر حضرت حمدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس اور اس کے لشکر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کسی بات پر بھی اس قدر خوش نہیں ہوتے جس قدر ان کو 3 چیزوں سے خوشی ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ابلیس اور اس کے ساتھیوں کو بہت خوش کرتی ہیں۔ پہلی فرماتے ہیں رجل مؤمن قتل مؤمنا، پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو قتل کر دے، یہ چیز شیطان اور اس کے لشکر کو بہت خوش کرتی ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں رجل یموت علی الکفر، اگر کوئی بندہ مومن مسلمان تھا اور وہ کفر پر مرے، اس سے شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں قلب فیہ خوف الفقر، اور تیسرا وہ دل جو فقر سے ڈرتا ہو، اس سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو جو فقر پسند ہو دل، وہ شیطان کو محزون کرتا ہے، غمگین کرتا ہے، اور جو فقر سے ڈرے وہ شیطان کو خوش کرتا ہے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ سے فقیر کی تعریف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو نفس کو احکام الہیہ کی ادائیگی کے لیے چھوڑ دے وہ فقیر ہے۔ یعنی نفس سے اور کچھ طلب نہ کرے، نفس سے صرف ایک کام لے اور وہ اللہ کے احکام کی تکمیل ہے، فرائض کی ادائیگی لے، اسے نفس سے کام لے، اس کی خواہشات کے پیچھے نہ دوڑے، صرف اسے کام لے اور خدمت لے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فقیر کی 3 صفات ہوتی ہیں۔ حفظ و سر ہی، فقیر وہ ہے جو اللہ کے رازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ادا و فرد ہی، فقیر وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کیے گئے فرائض پورے کرتا ہے۔ وصیانت و فقر ہی، اور فقیر وہ ہے جو اپنے فقر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں سے کوئی تھوڑی بہت کسی نے کوئی مال کی پیشکش کی ہو تو فقیر ہی بھول جائے، نہیں، وہ اپنے فقر کی حفاظت کرے تو وہ فقیر ہے۔ حضرت ابو سعید خزار سے پوچھا گیا کہ مالدار لوگوں کی مدد فقراء تک کیوں نہیں پہنچتی؟ انہوں نے فرمایا کہ 3 وجہ سے امیر لوگوں کا مال فقیروں کو 3 وجہ سے نہیں ملتا۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا مال پاک نہیں ہوتا، اور فقیر اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ حرام ان تک پہنچے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ امراء کو تائید خداوندی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے ان کا مال فقراء تک نہیں پہنچتا۔ اور تیسری وجہ یہ کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ وہ فقراء جو ہیں یہ آزمائش میں مبتلا رہیں، اس لیے اللہ رب العزت ان امیر لوگوں کے اموال کو ان تک آنے سے خود روک دیتا ہے
کہ کہیں یہ دنیا کی طرف اور دنیا پرستی کی طرف نہ چلے جائیں۔ اسی طرح کی باتیں ہی یہ قوت القلوب میں حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھی فقر کے بارے میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فقیر ہو جاتا ہے نا، یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، سورہ قصص کی آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ فقیر ہو، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ سے 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوت القلوب میں کہ فقیر کو اللہ کی بارگاہ سے 2 اجر ملتے ہیں، ایک اس کو اس کی فقیری کی وجہ سے ملتا ہے، اور دوسرا وہ جو فقر پر صبر کرتا ہے اس صبر کی وجہ سے اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو فقیر کا انعام اللہ پاک کی بارگاہ سے بڑا خاص ہوتا ہے، اور اس لیے حضور اسلام نے فرمایا کہ میری امت کے فقیر میری امت کے غنی لوگوں سے 40 خریف پہلے جنت میں جائیں گے، اور ایک روایت میں فرمایا 500 سال پہلے میری امت کے فقیر جو ہیں یہ غنی لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور ایک روایت میں فرمایا قیامت کا جو پورا دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، میری امت کے فقراء اغنیاء سے آدھا دن پہلے اس جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ فقراء کے اوپر اللہ رب العزت کا بڑا خاص کرم ہوگا، اور یہی وجہ ہے وہ ایک روایت لے کر آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں مومن کے لیے بہترین تحفوں میں سے فقر کو ایک تحفہ قرار دیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن آدمی پر فقر تیز گھوڑے کے رخسار پر لگام سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے، یعنی فقیر آدمی پر فقر جچتا ہے، فقیر کی اس کی بیوٹی اور اس کی چارمنگ اینڈ اٹریکشن اور اس کا حسن جو ہے وہ فقیری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے ایک روایت نقل کرتے ہیں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ابتلا میں ڈال دیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، اور جب اسے از حد محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو اقتناء میں ڈالتا ہے، یعنی بندے سے عام محبت کرے تو ابتلا میں ڈالتا ہے، اور شدید محبت کرے تو اقتناء میں ڈالتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ اقتناء کیا ہے؟ فرمایا کہ اقتناء یہ کہ اللہ رب العزت نہ اس کے اہل چھوڑتا ہے نہ مال چھوڑتا ہے، جس سے خاص محبت ہو اس کے اہل و عیال بھی قربان ہو جاتے ہیں، جس سے خاص محبت ہو اس کے عیال، پھر اس کا حسین بھی قربان ہوتا ہے، حسن بھی قربان ہوتا ہے، اہل بیت کے ہر فرد کو زہر دیا جاتا ہے، اگر خاص محبت ہو تو یوں آزمائش آتی ہے، علی شیر خدا بھی شہید کیے جاتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو بھی شہید کیا جاتا ہے، علی اکبر بھی شہید ہوتے ہیں، علی اصغر بھی شہید ہوتے ہیں، علی اوسط امام زین العابدین بھی زہر دے کر شہید کیے جاتے ہیں، 72 تن اہل بیت کے شہید ہوتے ہیں، ایک زین العابدین بچ جاتے ہیں کربلا میں، وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ یہ ہے اقتناء، جب خاص محبت ہے تو آزمائش بھی خاص آتی ہے۔ زین العابدین بھی بعد ازاں زہر دے کر شہید کیے جاتے ہیں، ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر زہر دے کر شہید کیے جاتے ہیں، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق زہر دے کر شہید کیے جاتے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم زہر دے کر شہید کیے جاتے ہیں، حضرت امام علی تقی زہر دے کر شہید کیے جاتے ہیں، حضرت امام علی نقی شہید کیے جاتے ہیں، حضرت امام حسن عسکری شہید کیے جاتے ہیں، حضرت امام اسماعیل جو شیعہ اسماعیلیہ کے امام ہیں شہید کیے جاتے ہیں، حضرت امام زید بن علی زین العابدین شہید کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری شہادتیں شہادت در شہادت، شہادت در شہادت، سبب کیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہ کہ یہ فقیر تھے، اللہ رب العزت کے سوا انہوں نے کسی شے کا سودا ہی نہیں کیا، اللہ سے اس کی ذات کے طالب تھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے شدید محبت کرتا ہے تو اس کو ابتلا اور اقتناء سے گزارتا ہے۔ ابتلا اور اقتناء کا مطلب یہ کہ اس سے دنیاوی مال بھی چھین لیتا ہے اور اس کے اپنے بھی شہید کر دیتا ہے، اسے چھین لیتا ہے، نہ اس کے اہل چھوڑتا ہے نہ مال چھوڑتا ہے۔
اور پھر فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی اخبار میں ایک روایت ہے، یہی امام ابو طالب مکی روایت کرتے ہیں، یہ وہ امام ابو طالب مکی ہیں کہ جن کی کتابوں نے امام غزالی کو امام غزالی بتایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی اخبار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کی طرف وحی کی اور اسے فرمایا کہ بچ کے رہنا، جب میں تم سے ناراض ہوں گا تو تم میری نظروں سے گر جائے گا، جب میں تم سے ناراض ہوں گا تو تم میری نظروں سے گر جائے گا اور میں تجھ پر بری طرح سے اپنی دنیا نچھاور کر دوں گا۔ یعنی تجھ سے ناراض ہوں گا تو تجھے دنیا کی کثرت دوں گا، اور تجھ سے راضی ہوں گا تو تجھے فقر دوں گا۔ تو فقر اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ ہاں، دل میں اگر دنیا کی طلب نہ رہے، یہ خاص مقام خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک لاکھ دنیا عطا فرماتا ہے، پر دنیا ہونی اور نہ ہونی ان کی نگاہ میں برابر ہو جاتی، اس کی ایگزسٹنس اور ان ایگزسٹنس، اس کا وجود اور عدم وجود ان کی نگاہ میں برابر ہوتا ہے۔ یہ کیفیت اللہ پاک خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ فقر کا بڑا بلند مقام ہے۔ اس مقام پر جا کر اللہ پاک بہت نعمتیں بھی عطا کر دے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت کچھ آ جائے تو خوشی نہیں دیتا، سب کچھ چھن جائے تو وہ غمگین نہیں ہوتے۔ یہ فقر کا بڑا اعلیٰ مقام اور درجہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اور صالحین کے ہاں فقر کا ایک خاص مفہوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقر کی اصل متاع دنیا کا ترک اور اس سے علیحدگی نہیں ہے، بلکہ دل کو دنیا کی محبت سے خالی اور بے نیاز کر دینا، یہ فقر کی اصل ہے، یہ بنیاد ہے فقر کی، کہ دل میں طلب دنیا نہ رہے، بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے، تو پھر اس کا جو قلب ہے وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، قلب سلیم بن جاتا ہے۔ پھر اس کے دل کے اوپر اللہ رب العزت اپنے اسرار نازل فرماتا ہے۔ مگر آج اللہ ماشاء اللہ اکثر خانقاہیں اس تصور فقر سے خالی ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز، خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فقر کیسے نصیب ہوتا ہے؟ فقر حاصل کرنے کے لیے دل میں استغنا پیدا کرنا پڑتا ہے۔ حاصل ہو سکتا ہے اور ملتا حضور کی بارگاہ سے ہے۔ سب سے پہلے سوال کی طلب چھوڑنا پڑتی ہے، جو مل گیا اس پر راضی رہنا سیکھیں، قناعت سیکھیں، اس سے اپنے نفس کو جو اللہ پاک نے آپ کو رزق متعین فرمایا ہے اس کے اوپر راضی رکھنا سیکھیں۔ یہ پہلی چیز ہے، وہاں سے دروازہ کھلے گا۔ لیکن نفس کیسے راضی ہوگا؟ نفس کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم کو ہر وقت پاک رکھیں۔ طہارت یہ پہلی شرط ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو ہر وقت پاک ہی، ہر وقت یعنی باوضو ہی نہیں رہ سکتا، وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ فقیر ہے؟ سب سے پہلے ظاہر کو پاک کرنے کی کوشش ہے، اور ظاہر کو پاک اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ کا نفس شاکر بنے، اور نفس کو شاکر بنانے کے لیے ظاہر کی طہارت یہ پہلا دروازہ ہے۔ ظاہر کی طہارت کے بعد باطن کی طہارت آتی ہے۔ صرف ظاہر کی طہارت کافی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہر روز بے شک وضو کیا غسل بھی کرتا رہے تو ممکن ہے کہ وہ اسے کبھی فقر کی ہوا بھی نہ لگے، طلب رہے گی، اس میں لالچ ہوگا، غصہ، کینہ، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ ظاہر کی طہارت یہ پہلا دروازہ ہے۔ اس کے بعد
اپنے باطن کی طہارت کے لیے کچھ چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ سب سے پہلے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ غصہ، اس غصے کو کنٹرول کریں۔ اس غصے کے نتیجہ میں بغض پیدا ہوتا ہے، بغض کنٹرول کرنا، حسد کنٹرول کرنا، شماتت ہے کہ کسی کو کوئی دشمن ہے، کوئی مخالف، اس کو نقصان پہنچتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے، یہ شماتت ہے، اس کو کنٹرول کرنا۔ دل کے اندر غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، عیب جوئی نہ ہو، عیب گوئی نہ ہو۔ جب یہ سارے گناہ انسان کے من کے اندر پڑے ہوں، حسد پڑا ہوا ہے تو وہ لالچ بھی پیدا کرے گا، حسد تکبر بھی پیدا کرے گا، حسد رعونت بھی پیدا کرے گا، حسد خواہش بھی پیدا کرے گا، حسد طلب اور تمنا بھی پیدا کرے گا۔ اور فقیر میں تو نہ طلب ہے نہ کوئی تمنا ہے۔ تو دل اگر پاک نہیں ہے تو کوئی بندہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ فقیر ہر تمنا کو قربان کر دیتا ہے، تب جا کر فقیر بنتا ہے۔ اور پہلا دروازہ اس کا طہارت ہے، اور طہارت ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی، یہ پہلا دروازہ ہے۔ دوسرا دروازہ اگر فقر حاصل کرنا ہے تو وہ اپنے نفس کی مخالفت ہے۔ یعنی نفس جو چیز مانگے آپ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑیں۔ تو نفس کی تعریف ہی قرآن نے یہ کی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ نفس ہمیشہ آپ کو برائی کی طرف بلائے گا، بے حیائی کی طرف بلائے گا، گناہ کی طرف بلائے گا، اللہ کے حکم سے نافرمانی کی طرف بلائے گا، اللہ سے دوری کی طرف بلائے گا، دنیا طلبی کی طرف بلائے گا، تکبر کی طرف بلائے گا، نفس ہرس کی طرف بلائے گا۔ نفس میں خواہش بھی آئے گی، طلب بھی آئے گی، نفس میں چاہت بھی آئے گی، نفس میں تمنا بھی آئے گی، نفس دنیا کا بھی طالب ہوگا، نفس مختلف شہوتوں کا بھی طالب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ فقیری چاہتے ہیں تو نفس کو پاک کرنا ضروری ہے، اور نفس کو پاک کرنے کے لیے طلب سے پاک ہونا ضروری ہے، چاہت سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر سے غصہ ختم کیا جائے، حسد ختم کیا جائے، کینہ ختم کیا جائے، بغض ختم کیا جائے، اناد ختم کیا جائے، تکبر ختم کیا جائے، شماتت ختم کی جائے۔ رشک آتا ہے بعد اوقات دوسرے لوگوں کو دیکھ کر، رشک بھی بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے لیے، رشک بھی رکاوٹ ہوتی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو یہ ہمارے لیے رکاوٹ ہی ہیں، یہ حجابات ہیں۔ یہ سارے حجابات دور کیے بغیر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ حجابات کا دور کرنا ضروری ہے۔ پھر جب آپ یہ حجابات جو منفی ہیں، جیسے حقد میں نے بتایا، کینہ، بغض، چغلی، عیب جوئی، عیب گوئی، تکبر، لالچ، اناد، حسد، اگر ان سے آپ نکل جائیں تو پھر کچھ پازیٹیو حجابات آنے لگ جاتے ہیں، پھر ان سے بھی جان چھڑوانی ضروری ہے۔ یعنی انسان کے لیے کبھی اس کا صدق بھی حجاب بن جاتا ہے، اس کا عدل بھی حجاب بن جاتا ہے، اس کی شجاعت بھی اس کے لیے حجاب بن جاتی ہے، اس کے پاس کوئی مقام اور مرتبہ ہے، کوئی درجہ ہے، وہ بھی حجاب بن جاتا ہے، اس کا علم حجاب بن جاتا ہے، عمل حجاب بن جاتا ہے، بعض اوقات اس کی سجدہ ریزیاں اس کے لیے حجاب بن جاتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی کرم ہو اور انسان اس پر خوش ہونے لگ جائے، یہ حجاب بن جاتے ہیں۔ کوئی اللہ پاک نے عطا کر دیا، کوئی درجہ دے دیا، کوئی شان دے دی، کسی سے کوئی کرامت ظاہر ہو گئی، کرامت حجاب بن جاتی۔ کرامت کو ہمارے اولیاء صوفیاء تو حیض الرجال کہتے ہیں۔ جس طرح حیض عورتوں کو ناپاک کرتا ہے، تو مردوں کی ناپاکی یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی کمال پیدا ہو جائے، وہ اپنے کمال کو دیکھنے لگ جائے، عمل کو دیکھنے لگ جائے، زہد کو دیکھنے لگ جائے، اپنے سجدے کو دیکھنے لگ جائے، ورع کو دیکھنے لگ جائے، عبادت کو دیکھنے لگ جائے، اپنے عمل کو دیکھنا لگ جائے کہ میں نے آج جو ہے فلاں ہستی کا مجھے دیدار ہو گیا تو اب میرا بڑا مقام بلند ہو گیا، درجہ بلند ہو گیا، ان چیزوں کو دیکھنے لگ جائے گا۔ اس سے اب یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن گئی، اب یہ درویشی نہیں ہے۔ تو درویشی بے نیازی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو دیکھتا ہے یہ نفس دکھاتا ہے، تو نفس کی نیگیٹو حملوں سے بچنے کے بعد اس کے پازیٹیو حملے آتے ہیں، اور نفس کا پازیٹیو حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کو مزین کر کے، اٹریکٹ کر کے وہ ہماری نگاہوں کے اندر پیش کرتا ہے، یہ بھی نفس کا عملہ ہے۔ اب جب فقر چاہیے تو نفس کے جو نیگیٹو حملے ہیں، اس کے منفی حملے ہیں، ان سے بھی دل کو پاک کرنا ہے، پھر اس کے جو مثبت حملے ہیں ان سے بھی دل کو پاک کرنا ہے۔ یعنی نگاہ اس درجے پر لے آئیں کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے ہی نہیں، بندہ اپنے وجود سے غیب میں چلا جائے، اپنے آپ کو نہ دیکھے، یہ فقیری ہے۔ یہ تعریف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے اس کی، کہ انسان اپنے وجود کو دیکھے ہی نہیں،
صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ کو دیکھے، اسی کی ذات کو دیکھنے لگ جائے، یہ جو درجہ بنتا ہے انسان کو ملتا ہے، یہ درجہ حقیقت میں فقیری ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سواد الوجہ فی الدارین، دنیا اور آخرت میں کسی جگہ پر بھی اپنے چہرے کو کالا دیکھے، نہ دنیا میں اپنا کوئی مقام دیکھے، نہ آخرت میں کوئی مقام دیکھے۔ سواد الوجہ فی الدارین فرماتے ہیں، اور یہ ہے کہ کلیتاً اللہ تعالیٰ میں فنا ہو جائے، اور اس طرح کہ انسان کا مطلقاً اپنا وجود باقی نہ رہے، اس کے لیے اپنا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے، اپنا کمال بھی نظر نہ آئے، اپنی کوئی خوبی نظر نہ آئے، خامیوں کا خاتمہ کرے، اپنی خوبیوں کو دیکھنا چھوڑ دے، تب وہ بندہ فقیر بنتا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ انسان کا مطلقاً اپنا وجود نہ رہے، اسے قرآن پاک نے کہا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جائے، اپنے طرف اپنے ہونے کے شعور اور احساس اس سے بھی فنا ہو جائے۔ یہ ہے اگر بقا طلبی اولت فنا باید، اگر بقا چاہتے ہیں اور جو باقی ہے ہمیشہ کے لیے اس سے لکھا چاہتے ہیں، اولت فنا باید، پھر فنا کے دروازے سے گزریں، اپنی خصوصیات کمالات کو دیکھنا چھوڑیں۔ یہ فقیری کی اصل اور بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اور نہ ظاہراً اپنے آپ کو دیکھے، نہ باطناً اپنے آپ کو دیکھے، نہ دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھے، نہ اخروی اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھے۔ یہی فقر حقیقی اور رجوع الی العدم ہے، حضور غوث پاک نے فرمایا سر الاسرار کے اندر۔ تو فقیری یہ ہے، فقر حقیقی یہ کہ بندہ اپنے ہونے نہ ہونے سے فنا ہو جائے۔ یہ دروازہ طہارت سے کھلتا ہے، سب سے پہلے طہارت، اور طہارت ظاہر و باطن دونوں کی طہارت ہے۔ جب دونوں کی طہارت کے اوپر خوب محنت کرے، اور اس کے بعد علم دوسرا قدم ہے۔ علم کے بغیر اللہ رب العزت کی بارگاہ تک بندہ نہیں پہنچتا، اور فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو طالب مولا ہو۔ وہ کیسا طالب اور کیسا فقیر ہے جسے مولا تک پہنچنے کا علم ہی نہیں ہے۔ لہذا دوسرا دروازہ علم ہے، اور علم سے مراد میں کوئی بڑی بڑی کتابیں اور دفتر اور تفسیریں اور ان کی بات نہیں کر رہا، صرف 4 چیزوں کا علم ہونا چاہیے، 4 چیزوں کا علم۔ پہلی چیز کا علم، میں کون ہوں، اپنی معرفت ہو، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے جانا کیا ہے، کہاں ہے، میرا انجام کار کیا ہوگا، مجھے یہاں پر اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، میری زندگی ہدایت پر کیسے ہو سکتی ہے، گناہ کیا ہے، میں کیسے گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ اپنی معرفت پہلے جانیں، یہ پہلا علم ہے۔ دوسرا علم، اللہ رب العزت کی معرفت، وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، مجھے اس دنیا میں اس نے کون سا مقصد دے کر بھیجا ہے، وہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، کون سی چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، میں اسے راضی کیسے کر سکتا ہوں، اس کی جنت کی شان کیا ہے، اس کی دوزخ کی شان کیا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے یہاں پر جڑ کے رہ سکتا ہوں، اس کی رحمت کی شان کیا ہے، اس کی پکڑ کی شان کیا ہے۔ تو ایک علم اپنے بارے میں جاننا، دوسرا مولا کے بارے میں جاننا، تیسرا یہ جانے کہ یہ جو میں دنیا میں رہ رہا ہوں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، ابدی ہے یا فانی ہے، مجھے کچھ ہمیشہ یہاں رہنا ہے یا کچھ عرصہ رہنا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ صرف دوستوں کو بھی دیتا ہے یا دشمنوں کو بھی دیتا ہے؟ جو دشمنوں پر بھی نشاور کر رہا ہے تو پھر اس کی اہمیت کیا ہے، دنیا کی حقیقت۔ اور چوتھا سوال یہ کہ آخرت کی حقیقت کیا ہے، جو دار البقا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہاں کی کامیابی کا راز کیا ہے، وہاں کی دائمی زندگی کا راز کیا ہے۔ یہ 4 علوم طہارت کے بعد ان 4 علوم کو حاصل کریں اگر فقر چاہتے ہیں تو۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں، طہارت اور علم، اور تیسرا ہے سنگت، صحبت، صالحین کی سنگت اور صحبت، یہ لازمی شرط ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی بندہ پہنچتا ہے جو کسی پہنچے ہوئے کی سنگت میں ہوتا ہے۔
اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس بندے کی اتباع کریں جو ہم سے ملا ہوا ہے، پہلے جو درجہ انابت پر آ چکا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اس کے پیچھے چلیں، اس سے ملیں۔ یہ سنگت، اور سنگت ایسی ہونی چاہیے جو سب سے پہلے مولا کے ساتھ مولا کی طالب ہو، جس نے مولا کو پا لیا ہو، جو راہ سے بھی واقف ہو، راہ کی مشکلات سے بھی واقف ہو، اور جو اس راہ پر چلنے والوں کی رہنمائی بھی کر سکتی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اس سنگت کے اندر دیکھنی چاہیے، جس کو آپ شیخ بھی کہتے ہیں، ہادی بھی کہتے ہیں، راہبر بھی کہتے ہیں، مربی بھی کہتے ہیں، مرشد بھی کہتے ہیں، اور پیر بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک خود پہنچ چکا ہو، راہ سے واقف ہو، راہ میں جو ڈاکے ڈالتا ہے شیطان، راہ زنی کرتا ہے، وہ کس کس طرح سے اٹیک کرتا ہے اور کس حملے کا کیا دفاع ہے، وہ دفاع سے بھی واقف ہو، وہ اس راہ پر چلنے والوں کو بچا بھی سکتا ہو۔ یہ یعنی تماشا نہیں ہے کہ بس جی ہاتھ میں ہاتھ مرید بن گئے، نہیں، یہ باقاعدہ ایک فلسفہ ہے۔ آپ سالک ہیں، وہ راہبر ہے۔ آپ کی حفاظت کرنا، آپ کے دل کی حفاظت کرنا، آپ کے عقیدہ کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا،